یا اللہ یا اللہ۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 11 سے تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون۔ کیا آپ نے منافقوں کی طرف نہیں دیکھا جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے کہ اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ یہاں سے نکل جائیں گے، اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی بات ہرگز نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ سن لو، اگر یہودیوں کو نکالا گیا تو یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر جی کڑا کر کے انہوں نے ان کی مدد کی تو یقیناً پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اے فرزندان اسلام، ان یہودیوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے، یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ یہ بڑے بزدل ہیں، کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تم سے جنگ نہیں کریں گے، جنگ کریں گے تو قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کی آڑ لے کر۔ ان کا اختلاف آپس میں بہت سخت ہے، تم انہیں متحد خیال کرتے ہو حالانکہ ان کے دل متفرق ہیں، یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ ان لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے پہلے ابھی اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ منافقین اور یہود کی مثال شیطان کی سی ہے، جو پہلے انسان کو کہتا ہے انکار کر دے، اور جب وہ انکار کر دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا
وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ پھر ان دونوں شیطان اور اس کے چیلے کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں آگ میں ڈالے جائیں گے، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ یہ سورہ حشر کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنے غلبے اور حکمت کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اہل ایمان کی ان کامیابیوں کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے یہود کے مقابلے میں اہل ایمان کو عطا فرمائی، اور پھر انصار و مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تذکرہ خیر بھی کیا گیا، ان کے ایثار اور قربانی کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا کہ کس طریقے سے وہ ایک دوسرے پر جو ایثار کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے منافقین کی علامتوں کے بارے میں واضح فرمایا ہے، منافقین کو تنبیہ کی ہے، ان کے جھوٹ اور ان کی وعدہ خلافیوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، بتایا کہ کیا آپ نے منافقوں کی طرف نہیں دیکھا جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے کہ اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ یہاں سے نکل جائیں گے۔ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو وہاں جو ہے آپ کو جن لوگوں سے واسطہ پڑا ان میں ایک منافقین کا گروہ تھا، اور دوسرا جو ہے وہ یہودیوں کا گروہ تھا۔ یعنی یہود یہاں پر مدینہ طیبہ میں آباد اس طریقے سے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات پڑھی تھی کہ سب سے آخری نبی جو ہیں وہ اس بستی میں تشریف لائیں گے۔ تو یہود کے جو آباء و اجداد تھے اس تلاش میں، اس شوق میں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں دیدار نصیب ہو، ہم ان پر ایمان لے آئیں، وہ مدینہ طیبہ میں آ کر آباد ہوئے۔ لیکن ان کی اولادوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی وہ قدر نہ فرمائی، آپ کی وہ قدر نہ کی گئی کہ جو ان کو کرنی چاہیے تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو آپ پر ایمان لے آتے اور آپ کی بات کو تسلیم کر لیتے، لیکن انہوں نے اس کے برعکس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں شروع کر دیں۔ اب ایسے میں وہاں پر جو منافقین کا گروہ تھا، جن کا سردار عبداللہ بن ابی منافق تھا، یہ لوگ بھی ان یہود کا ساتھ دیا کرتے تھے، اور اللہ نے بتایا، واضح کیا کہ منافق بھی جو ہیں وہ یہودیوں کے بھائی ہیں، یعنی یہودی اور منافق یہ بھائی بھائی ہیں۔ جو منافق ہے وہ کافر کا بھائی ہے، وہ مسلمان کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ یعنی منافق اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے تھے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ منافق جو ہیں وہ یہودیوں کے بھائی ہیں، وہ ان اہل کتاب کے بھائی ہیں کہ ان سے ساز باز کر رکھی ہے، چونکہ یہودی جو ہیں وہ بڑے دولت مند تھے، ان کے پاس بہت دولت تھی اور ان کے پاس بڑے مضبوط قلعے موجود تھے، اس لیے وہ بڑا فخر کیا کرتے تھے، ناز کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو بڑے مضبوط قلعے ہیں اور ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسے میں جب اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بدر کے مقام پر فتح عطا فرمائی اور کفار کو شکست دی، تو مدینہ طیبہ کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا، یعنی جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں معاہدہ تھا کہ آپ جو ہے ہمارا ساتھ دیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، کوئی باہر والا ہمارے اوپر کوئی اٹیک اگر کرے گا تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن منافقین نے، یہود نے اور منافقین نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ فتح ان کو حاصل ہو گئی ہے کفار کے مقابلے میں، تو قبیلہ بنی قینقہ جو ہے یہودیوں کا، انہوں نے جو ہے
سازشیں شروع کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کئی مرتبہ سمجھایا، نصیحت بھی کی کہ آپ لوگ جو ہے وعدہ خلافی نہ کریں، غداری نہ کریں، ورنہ اس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی طریقے سے نہ مانیں، اور بالآخر یہاں تک وہ کہہ بیٹھے، کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے اپنی قوم کے لوگوں کو، قریش کو جو ہے ان پر تم نے کامیابی حاصل کر لی، اصل میں تو وہ جنگ کرنا جانتے نہیں، تم نے ایسی قوم سے جنگ کی ہے کہ جو جنگ کرنا جانتے نہیں، اس لیے تم کامیاب ہو گئے۔ اور اللہ کی قسم کھا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارے ساتھ جنگ کی تو ہم تمہیں دکھا دیں گے اور بتا دیں گے کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ اب یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس کے بعد مسلمانوں کو سوچنے کے لیے یعنی مجبور کر دیا گیا کہ آخر ان کے خلاف کیا کیا جائے۔ اب آہستہ آہستہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے ہیلے بہانے تراشنا بھی شروع کر دیے۔ ایسے ہی میں ایک دن ایک خاتون، مسلمان خاتون، جو اپنا کچھ ساز و سامان کہیں سے لے کر آئی اور اس نے وہاں بازار میں بیچ دیا، اور ایک سنار کے پاس وہ اسی سامان کے حوالے سے بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کو سازش ان کو یہ سوجی، اس کو یہ کہنے لگے کہ تم اپنا پردہ ہٹا دو، یعنی چہرے سے نقاب، مسلمان خواتین جو ہیں، تو اس نے جب نہیں ہٹایا تو انہوں نے اس کے کپڑے کو، یعنی جو اس نے چادر لپیٹی ہوئی تھی، تو اس کو پیچھے کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا تاکہ یہ جب کھڑی ہو تو وہ چادر ہٹ جائے۔ اس طرح یہ ہوا کہ جب وہ خاتون اٹھیں، جس سے یعنی ان کی پردہ دری ہوئی، ان کا ستر ظاہر ہوا، جس پر اس خاتون نے ایک مسلمان جو موجود تھا ان سے شکایت کی۔ اب یہودیوں کی اور مسلمانوں کی آپس میں ٹھان گئی۔ ایک مسلمان نے اس یہودی کو جس نے اس طرح کی بے عزتی کی اس کو قتل کر دیا، یہودیوں نے سب نے مل کر اس مسلمان کو قتل کر دیا، اور بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا محاصرہ کر لیا گیا، ان یہودیوں کا جو بڑا اپنے آپ کو سمجھا کرتے تھے، اور آخر میں معاہدہ یہ طے پایا کہ وہ اپنا ساز و سامان لے جائیں اور یہاں سے وہ ان کو جلاوطن کر دیا جائے، لیکن اپنا اسلحہ ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ اس طریقے سے ان یہود کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ منافق جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے ہیں، یہ ان کے پاس جاتے اور ان کو کیا کہتے، ان سے قسمیں کھاتے اور کہتے کہ اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا تو ہم بھی نکل جائیں گے، اور تمہارے خلاف اگر مسلمانوں نے لڑائی کی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں واضح فرمایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ صحیح نہیں کہہ رہے، اس لیے کہ یہ تو بزدل ہیں۔ منافق جو ہوتا ہے، کافر جو ہوتا ہے، وہ بزدل ہوا کرتا ہے، اس کے اندر قوت نہیں ہوتی، اس کے اندر بہادری اور شجاعت نہیں ہوا کرتی۔ فرمایا کہ یہ اہل کتاب سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ یہاں سے نکل جائیں گے، اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی بات ہرگز نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جیسے اللہ نے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ سن لو، اگر یہودیوں کو نکالا گیا تو یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ، چنانچہ ان یہودیوں کو تو وہاں سے نکال دیا گیا، مدینہ طیبہ کو یہودیوں سے پاک کر دیا گیا، لیکن منافق وہاں سے نہیں گئے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ جب ان کے ساتھ جنگ ہوئی، ان کا محاصرہ کیا گیا تو یہ تو چھپ گئے، اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی تو یقیناً پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر بالفرض انہوں نے یہ اتنی بہادری دکھا بھی دی اور یہودیوں کے ساتھ مل گئے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، تو اگر مسلمانوں کو دیکھیں گے تو ان کو دیکھ کے یہ بھاگ جائیں گے، تو وہ سامنے ہی نہیں آئے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ اے فرزندان اسلام، ان یہودیوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب نازل کی ہے، یہ کتاب جو ہے صرف اس دور کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کتاب کو نازل کی ہے۔ اس کے احکام، اس کی باتیں قیامت تک کے لیے اٹل ہیں، جن میں کسی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح کیا فرما رہا ہے یہاں پر کہ ان کافروں کے دلوں میں، ان یہودیوں کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے۔
اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو پھر یہ چکر بازی ہی کیوں ہوتی؟ لیکن ان کو ڈر تمہارا ہے، یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں، یہ بڑے بزدل ہیں، کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تم سے جنگ نہیں کریں گے۔ یہ بھی اللہ نے واضح فرما دیا کہ یہ مل کر اکٹھے ہو کر تم سے کبھی جنگ کریں گے ہی نہیں، اور اگر جنگ کریں گے تو قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کی آڑ لے کر، قلعہ بند بستیوں میں، قلعوں میں داخل ہو کر آڑ لے کر کسی کی جو ہے لڑائی کریں گے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا غلبہ پا لیتے ہیں، یہ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ غالب آ جاتے ہیں، یہ لڑائی کرتے ہیں، بلکہ یہ آگے دوسرے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، خود پیچھے چھپ کر دوسروں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کے اندر جو افتراق ہے، انتشار ہے، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، کیا ہے؟ اس کے پیچھے ان یہود و نصارہ کا ہاتھ ہے، ان دشمنان اسلام کا ہاتھ ہے کہ جو مسلمان کو مسلمان کے ساتھ لڑاتے ہیں، ان کو کمزور کرتے ہیں اور پھر ان پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، ان کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا آپس میں اختلاف بہت شدید ہے، آپس میں بہت مخالف ہیں یہ ایک دوسرے کے، تم انہیں متحد خیال کرتے ہو حالانکہ ان کی دل متفرق ہے۔ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو ان کو اور سمجھتے ہو کہ یہ سارے آپس میں متحد ہیں۔ اللہ واضح فرما رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بظاہر تمہیں متحد نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دل ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ کیوں جدا ہیں؟ ہر ایک کی اپنی خواہشات ہیں، ایک ملک کی اپنی خواہشات ہیں، دوسرے کی اپنی خواہشات ہیں، اور ہر ایک اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، لہٰذا ان کے دل ایک دوسرے سے بہت جدا ہیں۔ بظاہر وہ کتنا ہمیں مضبوط اور اکٹھے نظر آتے ہوں، لیکن دل ان کے جدا ہیں، مقاصد ان کے چونکہ جدا ہیں۔ اور جو مومن ہوتا ہے تو مومن کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کے ایک کونے میں رہتا ہو یا دوسرے کونے میں رہتا ہو، وہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا۔ لہٰذا جو قوت، جو طاقت اس کے اندر ہوتی ہے وہ کافر کے اندر نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ ان کے دل ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، یہ عقل کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ یہ تو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، یہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ جو اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہو وہ بہادر نہیں ہوا کرتا، وہ جاہل ہوا کرتا ہے، وہ بزدل ہوا کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے پہلے ابھی اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ یہاں بنی قینقاع کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جن کو ان کی حرکتوں کی بنا پر مدینہ طیبہ سے نکال دیا گیا تھا، اب بنی نذیر جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے بھی اس قسم کی جو ہے ہیلہ بازیاں اور مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کی، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی مانند بھی ان کی طرح ہے، جس طریقے سے ان کو سزا ملی تھی ان کو بھی یوں ہی سزا ملے گی۔ منافقین اور یہود کی مثال شیطان کی سی ہے، یعنی منافق، کافر اور شیطان جو ہے یہ ان کا کارنامہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ جو پہلے انسان کو کہتا ہے انکار کر دے، پہلے انسان کو ایمان کے راستے سے روکتا ہے، ایمان کی راہ پر انسان چلنا چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا چاہتا ہے، اس کو کہتا ہے ارے چھوڑو یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، کن چکروں میں تم پڑ گئے، کیا یہ کچھ کرو گے، دنیا میں سب سے پیچھے رہ جاؤ گے، دنیا تم سے آگے نکل جائے گی۔ تو لہٰذا انسان کو وہ سیدھی راہ پر چلنے ہی نہیں دیتا، ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ اس کو روک دے۔ اب جو اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، جس کو وہ گمراہ کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور جب وہ انکار کر دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ اب جب اس نے انکار کر دیا اور وہ کفر کی راہ پر جم گیا، گمراہی کے راستے پر ڈٹ گیا کہ نہیں جی میں نے تو مولویوں کی بات نہیں سننی ہے، یہ تو سب اپنی باتیں کرتے ہیں اور 1400 سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں۔ آج کا زمانہ ماڈرن دور، کہاں 1400 سال پہلے کا زمانہ اور کہاں آج کا زمانہ، سائنس کا دور ہے، یہ سائنس کو جانتے نہیں یہ مولوی، اور 1400 سال پرانی باتیں ہم سے کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ شیطان یہ باتیں ان کو سجاتا ہے، اور جب وہ اس کفر پر ڈٹ جاتے ہیں تو شیطان کہتا ہے بھائی میں تم سے بری ذمہ ہوں، تم جانو تمہارا کام جانے، اس لیے میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ میں تو رب سے ڈرتا ہوں بھائی، میں نے ایک سجدہ نہیں کیا تو میرا یہ حال ہوا، مجھے مردود کر دیا گیا،
تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اور ہزاروں سجدے تو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر بھی تو جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ وہ کہتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تم جاؤ تمہارا کام جانے۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ان دونوں کو، یعنی شیطان کو بھی اور اس کے چیلے کو بھی، اس کے ماننے والے کو بھی، اس کے حکم کی تابعداری کرنے والے کو بھی کیا کیا جائے گا؟ فرمایا کہ ان دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں آگ میں ڈالے جائیں گے، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ ظالموں کی سزا کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوا کرتی ہے کہ جو اللہ کی نہیں مانتے، جو اللہ کے رسولوں کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، تو ان کو یہی سزا دی جاتی ہے۔ ایک عالم دین جو ہیں، ان کا ایک مرتبہ کسی غیر مسلم سے کوئی مکالمہ ہوا، تو اس نے کہا کہ بھائی ہم پاکستان کے اندر تو بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، دولت خرچ کر رہے ہیں اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے۔ تو اس مسلمان عالم دین نے اس غیر مسلم سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے وہاں کتنے لوگوں کو جو غیر مسلم بنا دیا؟ تو اس غیر مسلم مفکر نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم اس میں کامیاب تو اتنے زیادہ نہیں ہو سکے، لیکن ہماری کوششیں جاری ہیں۔ تو جو مسلمان عالم دین تھا، اس نے فخر کے انداز میں یہ کہا کہ مقصد یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری تحریکیں ہمارے ملک کے اندر ناکام ہو گئیں، تم ہمارے ہاں کامیاب نہیں ہو، تمہاری تحریکیں ساری ناکام ہو گئی۔ تو اس کافر نے کہا، غیر مسلم نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جی بات آپ صحیح کہتے ہیں کہ بظاہر جو ایسا آپ نے کہا کہ مسلمان کو غیر مسلم بنانا یہ آسان بات تو نہیں ہے، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ ایک کتنا ہی جو بے عمل مسلمان کیوں نہ ہو، وہ کافر نہیں ہوا کرتا، وہ اپنے آپ کو کفر میں جانے سے بچاتا ہے۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں مجھے کہ اگر آپ کے ایک پاکستانی مسلمان کو اور ایک یہودی کو اکٹھا کھڑا کر دیا جائے تو کیا دنیا کے اندر کوئی فرق کر سکے گا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے؟ تو یہی ہماری کوششیں تو ہیں جس بنا پر مسلمان اور کافر میں کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا کہ اگر ہم وہ نہیں کر سکے، ہم نے یہ تو کر دکھایا نا۔ تو آج ہمارا یہی حال ہے کہ ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا لباس، ہماری ہر شے وہ ہو چکی ہے جو ہمارے مخالفین کی ہے، جو دشمنان اسلام ہیں، ان کی ساری چیزوں کو ہم نے اختیار کر لی ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں۔ تو مسلمان ہم کہاں سے رہے؟ مسلمان تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کو، آپ کے تمدن کو، آپ کی بتائی ہوئی باتوں کو فالو کرے، جو ان کی باتوں کو تسلیم کرے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے، اور ان تعلیمات کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔